بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 17 فروری سن 2025 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 554 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 10 کے بقیہ سوالات شیخ پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ اگر کسی شخص نے قبر میں اپنے جوابات سارے صحیح دے دیے اس کے باوجود بھی کیا اس پہ قبر کا عذاب ہوگا؟ اور اگر قبر میں اگر کسی کو سہولت مل جائے، سکون مل جائے تو کیا پھر وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا یا پھر بھی اس کے بعد بھی عذاب کا امکان ہے؟ بھائی دیکھیے، اولاً تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان مکمل سکون اور اطمینان اس وقت ملے گا جب اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری اور اس کے برائیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ اور یہ کہاں ہوگا؟ حشر کے میدان میں۔ بلکہ مکمل سکون ابھی اس وقت بھی نہیں ملے گا جب تک کہ وہ جنت کے اندر وہ داخل نہ ہو جائے۔ اسی لیے بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سے پہلے یعنی جنت میں جانے سے پہلے کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کرے گا۔ اسی لیے وہ پلسرات والے روایت میں کہ جب گزر جائیں گے تو وہ حلت الشفاعہ، اس وقت شفاعت جو ہے لوگوں کے لیے حلال ہوگی، ہے نا۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھے، یعنی مکمل امن کب ملنے والا ہے انسان کو؟ جب۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے قبر کا عذاب، قبر کے عذاب کا تعلق جو ہے صحیح جواب دینے پر نہیں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ایک شخص ہے، ہو سکتا ہے کہ صحیح جواب ہو اور اس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہو، ہے کہ نہیں؟ لیکن بعض ان اعمال کا وہ ارتکاب کر رہا ہو جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر غیبت اور چغلی ہے۔ ایک آدمی دیکھیں بڑا نمازی ہوتا ہے، بڑا روزے دار رہتا ہے، سب کچھ، لیکن اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی رہتی ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے بعض لوگ نماز وغیرہ سب کچھ اس میں، لیکن مال کے بارے میں وہ دوسروں کے حقوق لینا، دکان کے اوپر بیٹھے ہیں تو یعنی کم سے کم ایک مومن کا جو حق ہے نصح وہ ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ایسے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یا جیسے قبر کے عذاب کا سبب بننے والے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے اندر عذاب کا تعلق اس سے نہیں ہے، لیکن یہ امید کی جاتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی کہ صحیح جواب دے دے، اللہ آئندہ بھی اس کے اوپر رحم کرے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو قبر کے اندر عذاب ہو گیا تو اس کا مطلب نہیں کہ اس حشر کے میدان میں بھی عذاب ہوگا، یا قبر میں اس کو عذاب نہیں ہوا تو حشر کے میدان میں اس کو عذاب نہ ہو، یہ کوئی لازم ملزوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے قبر میں جو عذاب ہوا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حشر کا معاملہ اس کے لیے سوال جو معاملہ آسان کر دے، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک کو دوسرے پر نہیں قیاس کیا جائے گا، واللہ اعلم۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم انگریزی میں یعنی کوئی لٹریچر اور کسی کوئی عالم دین وغیرہ یا کوئی بھی ہے جن کو ہم سن سکتے ہیں، اگر کوئی ہے آپ کی نظر میں تو رہنمائی بھائی دیکھیے، جہاں تک لٹریچر کا تعلق ہے تو بہت سی کتابیں ایسی مترجم ہو کر کے آئی ہیں، جیسے الرحیق المختوم ہے، انگلش میں آئی ہے کہ نہیں ہے؟ یا ابو بکر جابر الجزائری کی کتاب ہے منہاج المسلم، وہ آئی ہے نا۔ اس قسم کی کتابیں کتاب التوحید آئی ہوئی ہیں، ہے نا۔ اور بہت سا میں سمجھتا ہوں کہ میری لائن میں بتانے سے، لیکن بہت سا مواد اس میں موجود ہے اور بہت سے دعات کام کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن میں خاص کسی شخص کو شخصی طور پر نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں کسی کو بتلاؤں۔ اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کے فوت شدہ جو شخص ہے اس کے جو بچے ہوئے روزے صرف نظر کے روزے رکھنا ہے وارثین کے لیے ضروری ہے یا رمضان کے بھی روزے وارثین کے لیے ضروری ہے؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چاہے حضرت عائشہ کی ہو یا حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہو، من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولی، یہ عام ہے۔ بعض حدیثوں کے اندر نظر کا ذکر آ جانا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرے روزے نہیں ہیں، بلکہ آپ میں اللہ تعالیٰ کا قرض زیادہ اس کو ادا کیا جائے، جیسے نظر کے روزے، ویسے کفارے کے روزے، ویسے رمضان کے روزے۔ تو اصل یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے فرض روزے رہ گئے ہیں تو اس کے ورثہ کے اوپر یہ چیز ہے۔ بعض علماء اسے وجوب کر دیتے، جیسے ابن حزم وغیرہ رحمہ اللہ وغیرہ ہیں، اور بعض علماء اسے استحباب کا حکم دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ورثہ کو اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جی اگلا سوال یہ بھی ہے اس میں کہ کیا اگر کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو کیا گنہگار ہوں گے؟ کیا کون سا وارث گنہگار ہوگا یا سارے ورثہ گنہگار؟ دیکھیے، اگر وہ وصیت کر کے جاتے ہیں تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے اس طرف سے فدیہ ادا کریں۔ اگر وصیت کر کے جا رہا ہے تو اس کی طرف سے فدیہ ادا کریں، الا یہ کہ وہ اتنا چھوڑ ہی نہیں رہا ہے کہ فدیہ میں چیز ادا کی جاتا، الگ بات ہے۔ جی علی کل حال جو زیادہ قریب ہیں وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں، جو لوگ میراث کا حق رکھتے ہیں وہ لوگ اس کے روزہ قضا کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ جی یعنی طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر مسکینوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے بدلے میں؟
مثال وارث جو ہے طاقتور ہیں سب ہے. بھائی دیکھیے یہ وہی علماء کا اختلاف اس سلسلے میں ہے. میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں, دونوں قول علماء کے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ وہ کیا کرے, وہ روزہ ہی رکھنا ہے, جیسے کہ آپ نے نص کیا ہے مماد علیہ صوم صام عنہ ولیہ, یہ آپ نے نص کیا ہے امام ابن حزم وغیرہ. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو جب اس کے اوپر ان کے اوپر استحباب ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, اس نے کوتاہی کی دوسرا اس کا, تو پھر کیا ہے معاملہ کس کا آئے گا؟ استطاعت ہے بھی لیکن نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, صدقہ دے دو کی طرف سے, کفارہ ادا ہو جائے کی طرف سے. اگر یہ چیزیں نہ ہوئی تو کیا میت گنہگار ہوگی یا نہیں؟ بھائی ظاہر بات گنہگار ہوں گے, خاطر وصیت نہیں کیا انہوں نے یا کچھ مال نہیں چھوڑ کر گئے ہیں تو ظاہر بات گنہگار ہوں گے. کیوں نہیں روزہ رکھا, کیوں نہیں وصیت کی؟ جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جو روزے دار کو جو فدیہ یعنی جو مسکین کو فدیہ دیا جاتا ہے, روزے کے بدلے کھلایا جاتا ہے کھانا, کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسکین بھی روزہ رکھتا ہو؟ نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں, مطلق شرط نہیں لگائی اس کے لیے. جی اور یہ بھی شرط نہیں کہ رمضان ہی میں دیا, غیر رمضان میں دیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے ایک مسکین ہے, وہ کمزور ہے بیچارہ, روزہ نہیں رکھ سک رہا ہے نا, وہ غریب ہے, ہو سکتا ہے نہیں, اس کی بیماری کی کسی وجہ سے, تو ٹھیک ہے اس کو آپ کھلائیے. تو اس میں یعنی کوئی اختلاف وغیرہ نہیں ہے کہ روزے دار ہی کو دیا جائے گا؟ نہیں, مجھے تو نہیں معلوم ہے, اگر اللہ عالم مجھے نہیں معلوم کوئی اس میں اختلاف ہے. جی اگلا سوال ہے, جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ کہا کہ شیئر مارکیٹ وغیرہ کے تعلق سے جی ہاں وہ سوالات کیے گئے, یہاں پہ جوابات ممکن نہیں ہیں. اور اگلا سوال ہے کہ موبائل کی تجارت یعنی ٹی وی وغیرہ کی تجارت اور اس کا ریپیئرنگ وغیرہ, اس کے تعلق سے کیا ہے؟ بھائی دیکھیے, اب موبائل جہاں تک تعلق ہے اس کا اکثر استعمال وہ جائز اور خیر کے کاموں کے لیے ہے, تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں اس کی تجارت کرنا, الا یہ کہ کسی خاص آدمی کو آپ جان جائیں کہ ہاں بھائی یہ غلط ہی استعمال کرتا ہے نا, تو ہو سکتا ہے تو آپ اس کو نہ بیچیں. لیکن چونکہ آپ دکان کھول کر کے بیٹھے ہوئے, آپ نہیں انکار کر سکتے, بعد ملک کے نظام قانون کے مطابق کیوں آپ انکار کر رہے ہو نا, ہے کہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک ٹیلی ویژن کا تعلق ہے اس سے اگر پرہیز کیا جائے تو ٹھیک ہے, لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ چونکہ اصل چیز وہ جائز ہے لہذا وہ بھی جائز ہے, وہ گناہ استعمال کرنے والے کے اوپر ہوگا. جی اگلا سوال ہے, جیسے رمضان کے جو فدیہ دیا جاتا ہے اس کے تعلق سے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ دو اقوال پائے جاتے ہیں علماء کرام کے, ایک کہتے ہیں کہ اگر جس کے روزے کی قضا ہو گئی تو اس کو روزے کا قضا بھی کرنا ہے اور ساتھ میں فدیہ بھی دینا ہے, اور ایک کہتے ہیں کہ صرف قضا کافی ہے. تو کیا ایک آدمی صرف اگر روزے کی قضا کر لے اور فدیہ نہ دے تو کیا گنہگار ہوگا وہ؟ دیکھیے اصل میں کس روزے کی قضا ہے واضح نہیں کیا ہے انہوں نے. کوئی رمضان کے روزے کی, رمضان روزے کی قضا اگر یہ کہیے اس سال نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی فدیہ وغیرہ نہیں, صرف قضا ہے. لیکن رمضان گزر گیا, دوسرا رمضان آ گیا, اس نے قضا نہیں کیا. جو علماء فدیہ کے قائل ہیں وہ کس صورت میں ہے؟ وہ اس صورت میں ہے کہ مثال کے طور پر 1445 چل رہا ہے, 46 چل رہا ہے, رمضان آیا, اللہ تعالیٰ خیر سے پہنچائے تمام لوگوں کو, رمضان آیا اور ابھی پچھلے سال کا روزہ رمضان کو روزہ باقی ہے, اس نے نہیں رکھا, یہاں تک کہ اب رمضان آ گیا, اب ظاہر بات قضا نہیں کر سکتے, کب قضا کرے گا؟ رمضان گزر جانے کے بعد. تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ قضا کرے اور فدیہ بھی دے, قضا کرے اور فدیہ بھی دے. لیکن یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں, جہاں تک فدیہ دینے کا تعلق ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, لہذا اصل یہ ہے کہ صرف قضا کیا جائے. البتہ حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ سے شاید 7 صحابی ایسے ہیں جن سے وارد ہے فدیہ کا بھی معاملہ کہ فدیہ بھی دیا جائے. لہذا اصل یہ ہے کہ قضا کرے لیکن استحباباً وہ فدیہ بھی دے دے. لیکن اگر فدیہ نہیں دیتا ہے, ظاہر بات ہے اصل چیز کیا ہے, قرآن اور حدیث ہے دلیل کے طور پر. جب اس میں نہیں ہے تو کسی کو اس کا مکلف نہیں بنایا جاتا وجوبی طور پر. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسا کہ اگر کوئی شخص لا علم میں کوئی کفریہ کام کرتا ہے تو اس میں بھی علماء کرام کے اختلاف پائے ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لا علم میں کرا تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے, یعنی کفر نہیں ہوگا, وہ کافر نہیں کہلائے گا. لیکن علماء احناف شاید یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لا علمی کی وجہ سے کر رہا ہے تب بھی اس کے اوپر کفر کا حکم. بھائی دیکھیے اس سلسلے میں احناف کے یہاں جو ہے شدت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور مشکل یہ ہے کہ احناف ہی اس سلسلے میں زیادہ جو ہے وہ شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہیں. تو آپ دیکھ لیں جتنی ہی شدت ان کے یہاں ہے اتنا ہی وہ لوگ مبتلا ہیں, حتیٰ کہ بعض نعوذ باللہ من ذلک جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے نا انگلیوں سے, وہ بھی اس میں مبتلا ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیے جہاں تک ہم نے سمجھا ہے, جیسا کہ شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ جہل جو ہے یہ عذر ہے, جہل عذر ہے ہر چیز کے اندر, خواہ عقیدے کا معاملہ ہو یا
اعمال کا معاملہ ہو، جیسا کہ اس کے اوپر بہت سی حدیث ہیں پائی جاتی ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ انسان لاپرواہی برتے۔ اگر اس کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ ہاں ایسا ناجائز ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ حرام ہے، اس سے کفر ہوتا ہے، اور پھر بھی سیکھنا نہیں چاہتا، تو ایسے شخص کے اوپر یقیناً سختی ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر وہ حکم لگے، اس کے اوپر حکم لگے۔ لیکن اگر جو ہے کوئی آدمی نہیں، اسے بتانے والا نہیں رہا، یا جس ماحول میں رہا وہاں اس بات کا ذکر نہیں ہے، مثال کے طور پر ہمارے یہاں اس وقت جو ہے دین کے مذاق کے سلسلے میں ایک ایسی وبا ہے کہ عربی مدارس کے طلبہ بھی اس کے اندر مبتلا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہے کہ نہیں؟ بلکہ مجھے یاد ہے کہ بعض طلبہ فیض عام کے اندر جب میں تھا تو یعنی ایسا مذاق کرتے، بلکہ کیا کہتے کہ ہم لوگ جو مذاق کرتے پر تو اللہ بھی ہنستا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، کلمہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی جناب اس سے بری ہے کہ نہیں؟ اللہ کی شان میں ایک قسم کی گستاخی ہے۔ تو کہنے کا ہمارے یہاں اس قسم کا جو ماحول ہے کہ پر توجہ نہیں ہے کہ نہیں؟ تو اس کے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں بھائی وہ انسان کافر ہو گیا، البتہ یہ ہے اس سلسلے میں طلباء کو بھی اور دعات کو بھی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو متنبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم اگر کسی کے والدین اگر پہلے مسلم تھے اس کے بعد مرتد ہو گئے تو اب اس کے بعد اس کے بچوں پر کیا حق بنتا ہے؟ مثال کے طور پر کیا رشتہ داری قائم رکھی جائے گی اور اس کو خرچ وغیرہ دیا جائے گا، اس نے سلوک وغیرہ ساری چیزیں، اور اگر خرچ وغیرہ دیتا ہے یا خدمت وغیرہ کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی ملے گا؟ بھائی بالکل، اسے والد اور والدہ ہیں تو اسے یہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا، احسان کا اسے اجر ملے گا، البتہ اس کا فرض بنتا ہے کہ ان کو سمجھاتا رہے، ان کو بتاتا رہے، ہے کہ نہیں ہے انہیں کہ آپ نے بہت غلط راستہ اختیار کر لیا، یہ چیز ہے، اور اس میں جو ہے نرمی سے اپنا بات رہے۔ ہاں اگر یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے وقتی طور بند کر دیا تو وہ لوگ دوبارہ لوٹ آئیں گے تو بطور یعنی وسیلہ کے استعمال کر سکتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ایک شخص کو جن کے جن اور شیاطین کے اثرات جن کے اوپر ہوئے، اب اس کو کسی صاحب نے یا ان کے نام نہاد مفتی صاحب نے ایک علاج دیا کہ ایک چاقو ہے اس کے اوپر کپڑا باندھا ہوا ہے اور اس کو دروازے کے سامنے رکھ کے اس کو جلاتے ہیں، پھر اس کی ہوا لیتے ہیں، پتہ نہیں، تو کہنے پر منع کرنے پر کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا علاج ہے، شفا تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا اور ایسے لوگوں کے ساتھ روم میں زندگی گزارنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر اس پر کیا کپڑا جو اس پر کچھ قرآن دم کیا ہے، انہوں نے قرآن پڑھا ہے یا کیا کی ہے، اور جس کو جلا رہے ہیں، جی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ یہ بظاہر یہ خالص ٹونا ہے، یہ تعویذ یا رقیہ یہ نہیں ہے، یہ ایک ٹونا ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اب اگر آپ اس کو سمجھاتے ہیں اور وہ جو ہے اپنا کسی اور عالم کے کہنے سے اس کے اوپر مصر ہے، تو اس کا یہ معنی ہے کہ آپ اس سے جو ہے بات چیت بند کر دیں، اللہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے بات چیت بند کرنے سے وہ عبرت حاصل کرے گا، ہے نا؟ لیکن یہ ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ اسے دلائل کے ذریعے سے سمجھاتے رہیں، علماء کے اقوال پیش کرتے رہیں، ہے نا؟ علماء کے سامنے اسے لے آتے رہیں، لیکن اگر نہیں مانتا ہے تو اس کا کام ہے، یہ اتنا بڑا سبب نہیں بنتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا یہ سارا چھوڑ دیں۔ جی یعنی اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں؟ بھائی زندگی گزارنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تو کوئی حرجہ نہیں، لیکن ساتھ میں اگر اپنی نماز وغیرہ، اپنا استغفار وغیرہ یہ ساری چیزیں تو اس وقت ٹائم پہ جائز ہے، کوئی حرج جی کوئی حرج نہیں، وہ اپنا کر رہا ہے، بھلے سے ہم کسی روم میں ساتھ میں ہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اگر کسی کو بار بار ذہن میں یعنی کفریہ یعنی الہاد کی جیسے وسوسے اگر آتے رہیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ کیسے آدمی کرے کہ کبھی اس کو ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا سچ ہے؟ اس کا سب سے بہتر علاج اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار اور تعوذ ہے، تعوذ ہے نا؟ جتنا آئے بار بار جو ہے اس کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرے اور ایسی چیزوں میں مشغول ہو جس سے وہ دور ہو جائے، ہے نا؟ اور جب تک وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا اور اپنے دل سے عزم نہیں کرتا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ان اللہ وفی عن امتی، میں اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس چیز کو معاف کر دیا ہے جو جس پر اسے مجبور کیا جائے یا جانب ہو جائے، اور جو اس کے دل کے اندر وسوسے ہیں، ماں وہ وسوسے بھی نفس ہے نا، جو اس کے دل میں وسوسہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ جی 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 ان وسوسے آنے کی وجہ سے اس کے عمل میں جو کمی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا ہوگا؟ اس کو کوتاہی کرے کہ عمل میں کوتاہی نہ ہونے پائے، اس کو مثال کے طور پر جو ہے نماز جتنی وہ سنتیں پڑھتا اتنا پڑھتا رہے، وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ دل میں کیا آ رہا ہے اس کو چھوڑ دے، ہے کہ اس لیے کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ خیر کے کام سے رک جائے، گویا شیطان کی بات مان لیا ہے اس نے۔ جی جی اور دیکھیے اس قسم میں بہت بڑا دخل کیا ہوتا ہے، بس اوقات انسان کے اپنے حالات کا ہوتا ہے،
کس وجہ سے وسوسے آ رہے ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. بس اوقات بعد بیماریاں ہوتی ہیں انسان کے ذہن کے اندر، بعد جو ہے وہ خلل پیدا ہوتا ہے، اس پہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے وہ. جی وسوسے تو یہ بہت سارے لوگ جو غلط افکار جو پھیلاتے ہیں، لہریہ قسم کے جو لوگ، ہاں تو ان کی باتیں نہ سنیں، سننے کی کوشش نہ کریں. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. بھائی سوشل میڈیا تو ہم بھی آپ بھی ہیں، لیکن نہ سنیں اس کو. آ ہی جاتا ہے کبھی کبھی. بھائی تو نہ دیکھیں. مثال تو ہم بھی ہیں، مثال کھولتے ہیں یوٹیوب کھولے، ہمیں کوئی خبر سننی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ کوئی معتبر نہیں، اس کو نہیں سنتے. نہیں تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے بھیج دیا، مثال کے طور پر کوئی خاص کسی کا رشتہ دار ہے، وہی بھائی تو ٹھیک ہے، شروع کرے. دیکھیے شیخ، اگر وہ شروع کرے، دیکھے کہ ہاں اسی اس کو چھوڑ دے اس کو، نہ سنے اس کو، اور منع کرے بھائی ہمارے پاس یہ چیزیں نہ بھیجا کرو. اور آج کل تو آسان ہے، ایسا ایک آدمی بھیج اس کو بینڈ کر دو. نہیں ایسا آدمی نہیں، ایک تو کبھی کبھی خاص آدمی بھیج دیتا ہے، مثال کے طور پر رشتہ دار ہے، کوئی بہن بھیج دی کسی کی. ہاں تو ٹھیک ہے، اس سے کہیں بھائی ایسا نہ کرو، اگر ایسا کیا تو بند کر دیں گے تم کو. پوچھنے کے لیے وہ بھی سوال کر رہا ہے، وہ بھی تو پریشان ہے کسی وجہ سے. بھائی تو ٹھیک ہے، ہم نہیں جانتے اس پر، تم بھی اس پر توجہ نہ، جیسے میں ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں، جیسے ہم توجہ نہیں دے تم بھی توجہ نہ دو اس کے اوپر. منع کریں اس کو بھی کہ دیکھو ہر چیز جو یوٹیوب، فیس بک یا ٹویٹر پر آتی ہے اس پر سننے کے لائق نہیں ہوتی. خیر سننے کے لائق نہیں ہوتی، اگر سن لے تو اس کا علاج بھی تو ہمارے پاس ہونا چاہیے. بھائی علاج تو وہی ہے کہ اس کو سے دور ہو جائے، سب سے بڑا ہے اس کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ سے تعوذ کرے، اعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، ایسی چیزوں سے دور رہنا شروع کر دے، آئندہ اس کو طرف نہ جائے. بھلے سے دل میں دیکھیے نہ آئے ہو تب بھی. جی بھلے سے نہ آئے، ایسی جو توجہ دینے، اس لیے کہ آج نہیں تو کل آ سکتا ہے نا، کل نہیں پرسوں آ سکتا ہے. اس قسم کو کل نہیں پرسوں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. دیکھیے کوئی چیز جو ہے انسان سنتا ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے، تو یہ نہیں کہ ہمارے پر کچھ اثر نہیں ہوا. دل کے اوپر ایک جگہ اس نے بنا لی ہے، اب دوسرا ہوگا دوسری جگہ بنائے گا، تیسرا زیادہ ہو جائے گی، اس طریقے سے انسان جو ہے خلفشار کا شکار ہو جائے گا وہ ذہنی طور پر. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، اگر مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ایسا پیشہ اختیار کرنا پڑے جس کے اندر وہ 100% یعنی شریعت کی پابندی، شریعت کے تمام حدود کی پابندی نہیں کر سکتی ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر ہے، آج کل بننا، وکیل بننا ہے یا جج بننا ہے، یا کوئی بھی ایسا پیشہ ہے جو بڑا پیشہ اختیار کرنا ہے، تو اس کے لیے تو یونیورسٹی وغیرہ میں، کالجز وغیرہ میں اختلاط وغیرہ کا سامنا، بہت ساری چیزیں. لیکن اگر اس کی نیت صحیح ہو کہ ہم یہ سیکھ کر، وکالت کا کام سیکھ کر یا ڈاکٹری کا کام سیکھ کر یا جو بھی کام ہے سیکھ کر ہم قوم کی خدمت کریں گے صحیح سے. بھائی دیکھیے یہاں پر دو بات ہیں. پہلی بات تو ہے کہ یہ ایک شیطانی حیلہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم قوم کی خدمت کریں گے، ہے کہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ضروری یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا، وکیل بننا ضروری ہے، لیکن یہ وہ شخص کرے جو اپنے دین کے لحاظ سے قوی اور مضبوط ہو، اخلاق اس کے اپنے اچھے ہوں، ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر دین کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہوگا اور اخلاق کے لحاظ سے، تو شہوات و شبہات کے فتنے میں پڑ جانے کا خطرہ رہا کرتا ہے. اس میں شہوات و شبہات کے فتنے میں پڑنے کا خطرہ رہا کرتا ہے. اگر کسی کو ایسے ضرورت پڑے تھے کہ ہاں ہمیں ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے ہمیں، اور ہمیں ایسے ضرورت ہے، آج فعلاً الحمدللہ بہت سی ایسی بچیاں ہیں جو طب ماحول میں حاصل کرتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہے. اولا تو گھر کے ماحول کے لحاظ سے، دوسرے ہم نے جو کئی ایک بچیوں سے بعض علاقوں میں، جیسے آپ کے ساتھ گیا تو وہاں گلبرگہ میں ایک نہیں ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ علماء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں، اور مثلا ان میں سے ایک سوال یہ رہتا ہے کہ میں جو ہے اپنے اس بارے میں کس کو سنوں، کس کو دیکھوں، کون سی کتاب پڑھوں. تو ایسے لوگ جو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ جہاں اس طرف پڑھ رہا ہے وکالت کو، وہاں اہل علم کے ساتھ اور دین کے ساتھ جڑا بھی رہے، ہے کہ نہیں، تاکہ اس کے اوپر اگر کوئی شبہ کا یا شہوات کا فتنہ آتا بھی ہے تو اس طرح سے اس کا تدارک ہوتا رہے. جی اور اس دین کو بالکل چھوڑ دینا، ہاں کوئی بات نہیں، ہم خاندانی طور پر ہیں یا ہم طور پر ہیں، یہ جو ہے انسان کو خطرے میں لے جانے والی. نہیں آپ کا یہ جو کہنا کہ وہ پختہ ہو، پختگی کس معنی میں، مطلب دین کے علم میں پختگی؟ بھائی اللہ کے اوپر عقیدہ اس کا ہے کہ نہیں ہے، حلال اور حرام کا اس کا اپنا عقیدہ. اگر کچھ ہو تو عالم اگر کوئی ہاں بھائی ٹھیک ہے غلط ہے. اب یہ لڑکی ہے پڑھ رہی ہے ایسے ماحول میں مجبوراً جہاں پر اختلاط ہے، وہ حتی الامکان اپنے آپ کو بچائے، اپنی نظر کو نیچی رکھے. لڑکے اس کا مذاق بھی اڑائے تو کوئی بات نہیں، اڑائے اس کا مذاق، ہے کہ نہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی چند 6 لڑکیاں ہیں، کوئی پردہ نہیں کہ میں پردہ کروں. تو یعنی یہاں پر جو سوال تھا کہ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے یا لڑکا ہے، دینی اعتبار سے مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب اس کو اختلاط کا سامنا ہے، تو اب تو ٹھیک ہے حتی الامکان اپنے آپ بچانے کی کوشش کرے وہ.
وہی ہے سوال. ہاں، اس لیے کہ مرد کا عورت کی طرف دیکھنا ہے کہ نہیں ہے، آج کل کے جیسے ماحول میں ہے ایسے ہی موقع میں نظر کو نیچی کرنے کے لیے کہا گیا. ضروری بات کرے اس سے، ہے کہ نہیں، لیکن بات کو طول نہ دے، بات کو طول نہیں دینا چاہیے. اس طریقے سے لڑکی ہے وہ ضروری بات کرے لیکن بات کو طول نہ دے کہ بات پہنچے 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 آخر تک پہنچ جائے. نہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. لیکن ایسے ایڈمیشن لے سکتی ہے وہاں پر لڑکی؟ ہاں بتائے، یہ شروط ہے، لے سکتی ہے. جی. اگر وہ اپنے طور پر محسوس کرتی ہے کہ ہاں ہم جو ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے بچائیں گے اور رہیں گے، لے سکتی ہے. جی جی. یہ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر کسی کے پاس احتساب وغیرہ نہ ہو، مثال کے طور پر اتنی اس چیز کا یہ ثواب، اس کا یہ ثواب مل رہا ہے، مگر وہ نیکی کا کام کرتے جاتی ہے، تو بھائی نیکی کا کام کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، ہے کہ نہیں. اب جانتے ہیں اس نیت کے اندر جتنی پختگی اور جتنا اخلاص ہوگا اجر اس کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا. لیکن وہ اجر سے محروم نہیں، اجر سے محروم نہیں. ایک شخص، دو شخص ہیں ایک ہی ساتھ صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک دونوں کا مقام کس بنیاد پر؟ دل سے اللہ کا جو اپنے اللہ سے جو دل کا تعلق جڑا ہوا اس کی بنیاد پر. جی جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جو کتابیں پہلے مدارس وغیرہ میں پڑھائی جاتی تھی جیسے بلوغ المرام، کتاب التوحید وغیرہ، آج کل آن لائن بھی پڑھائی جاتی ہیں، تو کیا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ سیکھے، ورنہ اگر نہ سیکھے گا آن لائن تو گنہگار ہوگا؟ بھائی بلوغ المرام پڑھنا انسان پر واجب نہیں ہے کہ نہیں. کتاب التوحید پڑھنا انسان پر واجب نہیں ہے. واجب اس کے اوپر اتنا ہے کہ وہ نماز کے جو مسائل ہیں اس کو جانے، موٹے موٹے مسائل جو عام طور پر انسان کو پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں جو عقیدہ مجمل، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کیا برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے نام جو ہے کوئی نہ سارے نام کو یاد بھی رکھے وہ، ہے کہ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جی جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی یعنی دن میں اگر کوئی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ والی جو دعائیں 100 مرتبہ پڑھنے کی جو فضیلت آئی ہے، کیا اس کا وقت اشراق سے پہلے کا، یہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کا ہے، یا دن بھر میں کہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے، جہاں تک لا الہ الا اللہ کا تعلق ہے وہ صبح کے ساتھ جو ہے وہ، اب صبح بعض علماء نے کہا کہ سورج نکلنے کے بعد، سورج نکلنے تک، بعد کہا کہ سورج کے چڑھنے تک، اور بعد نے کہا کہ ظہر کا وقت ہونے تک. لیکن یہ ہے البتہ جہاں تک جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ کا تعلق ہے یہ صبح اور شام کے ساتھ آئے. لا الہ الا اللہ صرف صبح کے وقت ہے، اور وہ کیا ہے، وہ صبح اور شام کے ساتھ ہے. تو بہتر اس کا وقت کیا ہے، وہ سورج نکلنے سے کچھ پہلے یا بعد یا اثر اس کا وقت ہے. اس طریقے سے سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے، سورج ڈوبنے کچھ بعد یا اس کا وقت ہے. جی جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم کیا آدمی کو اپنے نماز وغیرہ وضو کرتا ہے، ہر چیز ہے، اس ہر چیز کے عمل کی اس کو دلیل کا پتہ ہونا ضروری ہے، یا صرف یہ اتنا پتہ ہونا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہر دلیل کا پتہ ہونا ضروری نہیں. عالم نے اگر بیان کر دیا ہے کہ نہیں ہے، کسی کتاب میں پڑھ لیا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یہ اس کے لیے کافی ہے. کسی بھی عالم سے سنیے بھائی نہیں ہے کہ ہاں بھائی آ کر جو اٹھو پہ ہزاروں عالم موجود ہے، نہیں. اس عالم کو اپنے تقویٰ، اپنے علم کے لحاظ سے وہ کیا سمجھ رہا ہے، صحیح سمجھ رہا ہے، اس سے پوچھ کر کے عمل کر لے، اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے. جی جی. اب جو اگر غلط ضعیف حدیث پہ عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو تحقیق کی ضرورت. بھائی اگر اس سے معلوم ہو جائے کہ حدیث ضعیف ہے تو ٹھیک ہے تحقیق کرے، لیکن نہیں معلوم بتا جائے ٹھیک ہے عمل کر لے، کوئی بات نہیں. حدیث کا ضعیف یا صحیح ہونا یہ بھی تو کوئی ایک بہت سے ان کا حتمی فیصلہ تو ہے نہیں. ایک عالم صحیح کہہ اس کو ضعیف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں. جی جی. تو یعنی مین بات یہ ہوئی کہ آدمی کو ہر مسئلے کی ہر دلیل کو جاننا ہر شخص پر ضروری نہیں ہے، یہ اس کو لے جاننا ضروری کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جی جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم کہ جیسے بعض ٹوتھ پیسٹ وغیرہ میں کم مقدار میں الکوہل وغیرہ پایا جاتا ہے، تو ایسے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے الکوہل ہے یا کہ وہ بالکل شراب ہے، یہ الکوہل اصل میں جو کیا ہے ہم کسی میں اڑ جایا کرتی ہے، صرف چیز حفاظت کی رہتی باقی باقی نہیں رہتی ہے. اسی لیے بہت سے علماء نے ہومیوپیتھی کا جو طریقہ ہے وہ کہتے ہیں جائز. جی جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم بہت ساری ہمارے پاس جو عورتیں ہیں پھولوں کا کاروبار کرتی ہیں، مثال کے طور پر پھولوں کے ہار بناتی ہیں اور کچھ ہلدیاں وغیرہ
اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے جیسے درگاہوں پہ یا غیر مسلموں کے تہواروں پہ استعمال ہوتی ہیں، تو کیا یہ ان کا بنانا گناہ کا کام ہوگا؟ دیکھیے اصل جو ہے دیکھا جائے گا اس کا اکثر استعمال کہاں سے کہاں ہے. اگر اکثر استعمال وہی ہے درگاہوں پر ہے اور جو ہے وہ بتوں پر چڑھایا جا رہا ہے یا تصویر جو اس پر چڑھایا جا رہا ہے تو ناجائز اور حرام ہوگی. لیکن اکثر استعمال کہاں ہے اس کا؟ جائز کاموں کے لیے. کوئی اپنے دوست کو اپنی بیوی کو اپنی تحفہ دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں تک ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کل اس کا اکثر استعمال کہاں ہو رہا ہے، وہ ناجائز ہی کاموں کے لیے ہو رہا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو عبادت کی توفیق دے رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب کس کو کرے گا؟ وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ ہے نا. دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنی نیت کو بہتر جانتی ہیں. جو کچھ ہو سکتا ہے، نیک عمل کر رہی ہیں، خیر کر رہی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کیا ہے بعض مصیبتیں پریشانی نازل کر رہا ہے، آپ کو آزما رہا ہے کہ نہیں ہے؟ اس سلسلے میں ابھی قریب میں جو میرا درس آیا ہے اللہ کی رضا یا آدمی رضا، اس کو سن لیں، تفصیل میں معلوم ہو جائے گی. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر کسی شخص کو وراثت میں جو مال مل رہا ہے اس میں پہلے سے سود کا بھی مال اگر ملا ہوا ہے تو کیا وارثین کے لیے وہ مال جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وارثین کے لیے جائز کے لحاظ سے جائز ہے، اور ورع الگ چیز ہے. جائز کے لحاظ سے کیا ہے؟ وہ جائز ہے، لیکن ورع کیا چیز ہے کہ انسان اس سے پرہیز کرے. جی پرہیز کا مطلب کیا کرے گا وہ؟ پھر ٹھیک ہے، وہ لے کر کسی اور کو دے گا. ٹھیک ہے، صدقہ اور خیرات کر دیں اس کو. کیا لے گا ہی نہیں وہاں سے؟ بھائی وہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، صدقہ اور خیرات کا اپنا حق ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنا لے کر صدقہ اور خیرات کر دے، اس کا جتنی نسبت اس کی سمجھ رہا ہے. اور اگر سمجھ رہا ہے کہ پورا مکمل ہی وہی ہے یا 90-99% 90% 80% وہی ہے تو اس کو چھوڑ دے. وہی میں نے تم نے بانٹنا ہے بانٹو تم لوگ، جو مجھے نہیں چاہیے. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.